السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام مکہ مکرمہ بتاریخ 21 فروری 2025 22 شعبان 1446۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کی پناہ میں آئے اسے پناہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرے اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جو اس سے ہدایت طلب کرے اسے ہدایت دینے والا ہے، جو اس سے دعا کرے اس کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے رسول، اس کے خلیل اور چنیدہ ہیں، انہیں اپنے قریب اور نزدیک کیا اور انہیں اپنے عظیم بادشاہت کی بہت ساری چیزیں دکھلائیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر جنہوں نے ان کی مدد کی اور انہیں پناہ دی، تابعین پر، ان لوگوں پر جو اچھے سے ان کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلیں، اور بہت زیادہ بے انتہا سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، میں خود کو اور لوگوں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم کرے، اس کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جس نے اخلاص میں سچائی برتی وہ کسی بھلائی ہوئی نیکی اور کسی انکار کیے گئے احسان پر نادم نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، بلکہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، وہ احسان جو تم نے کیا ہے اس پر نادم نہ ہو، اگرچہ کسی نااہل پر تم نے کیا، بلکہ تم اس کے اہل ہو کہ احسان کرو۔ دوسرے کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے پیچھے مت ہٹو، گرچہ احسان فراموش اس کا انکار کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری۔ پاکیزہ بات پھیلنے والی خوشبو ہے، اپنی مجلس میں اسے پھیلاؤ، تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی نیک دعا کی بدولت تم اللہ کی خوشنودی تک پہنچ جاؤ گے۔ مسلمانوں، ایک عظیم چیز جو ایمان کے بعد سب سے بڑا عطیہ ہے، سب سے عظیم مرغوب چیز ہے، دنیا و آخرت صرف اسی سے بن سکتی ہے، اس کے سائے میں زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، جو نیک بختوں کی انسیت ہے، تندرست لوگوں کے سر کا تاج ہے، معزز مقصد ہے، جسے بندہ اپنے رب سے اذکار و اوراد میں صبح و شام آمد و رفت، نیند اور بیداری کے وقت طلب کرتا ہے، اپنی نمازوں، خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے رب سے مانگتا ہے، جس کی بدولت وہ کھاتا ہے، چلتا ہے، سوتا ہے، سوچتا ہے، عمل کرتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے۔ جو سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے عظیم ثروت ہے، اللہ کے بندو عافیت ہے۔ ایسا جامع لفظ ہے جس کی ضرورت عافیت والے، آزمائش والے، زندہ و مردہ سب کو ہے۔ عافیت ایسا جامع لفظ ہے جس کی ضرورت عافیت والے، آزمائش والے، زندہ و مردہ سب کو ہے۔ عافیت جب کھو جاتی ہے تب پہچانی جاتی ہے، جب وہ رہتی ہے بھلا دی جاتی ہے۔ سو اپنے رب سے عافیت مانگو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے عافیت اور دنیا و آخرت میں دائمی معافات کا سوال کرتے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، کوئی چیز مجھے سکھلا دیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے عافیت مانگو۔ کچھ دن ٹھہر کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ سکھا دیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگو۔ اسے بخاری نے ادب مفرد میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور ترمذی اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر رونے لگے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے اور رونے لگے، پھر فرمایا،
अल्लाह से अफ़्व व आफ़ियत तलब करो, क्योंकि किसी को भी ईमान के बाद आफ़ियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं दी गई है। इसे इमाम अहमद ने, बुखारी ने अदब मुफ़रद में, नसाई और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। अलबानी ने इसे सही कहा है, इसकी सनद कवी है। अहले इल्म ने कहा आफ़ियत की दुआ करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ साबित है। लफ्ज़ी व मानवी तौर पर तकरीबन 50 तुरुक़ से वारिद है। ये दुआ हर नुकसान को दफ़ा करने, हर खैर को तलब करने का हथियार है। इसीलिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि शब क़दर कौन सी रात है तो मैं उसमें अल्लाह से सिर्फ़ आफ़ियत तलब करूँगी। एक रवायत में है, इसमें मेरी दुआ ये होगी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अफ़्व और आफ़ियत सवाल करती हूँ। अल्लाह के बंदो, आफ़ियत किसे कहते हैं? लैस रहमहुल्लाह कहते हैं आफ़ियत ये है कि अल्लाह बंदे का दिफ़ा करे। आफ़ियत ये है कि अल्लाह बंदे का दिफ़ा करे। बंदा जब अल्लाह से आफ़ियत तलब करता है तो वो अल्लाह से सवाल करता है कि उससे हर उसे लाहिक होने वाली मुसीबत को दूर करे। चुनांचे हर वो चीज़ जिसे अल्लाह अपने बंदे से दूर करे वो आफ़ियत है। मुसलमानों, अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करना एक जामे दुआ है जिसमें दुनिया व आखिरत की तमाम बुराइयों से हिफाजत शामिल है। आफ़ियत की 3 किस्में हैं, अफ़, मुआफ़ात और आफ़ियत। मादी का शर अफ़ से दूर होता है, मौजूदा शर आफ़ियत से दूर होता है और मुस्तक़बिल का शर मुआफ़ात से ख़त्म होता है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं ये सारी चीज़ें आफ़ियत की पायदारी और बक़ा को शामिल हैं। आफ़ियत 2 तरह की है, एक दीन की आफ़ियत और दूसरी बदन की आफ़ियत। अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाएं तो ये करम व एहसान वाले अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ है। यकीनन ये बंदे की दीनी और दुनियावी सलामती है। मुसलमानों, हक़ पर साबित कदम रहने, बातिल और अहले बातिल से दूर रहने और कुफ्र, गुमराही, निफाक, फ़िस्क, नाफरमानी और बड़े छोटे गुनाहों से सलामत रहने से दीन में आफ़ियत हासिल होगी। इसी तरह शहवात व शुबहात, बिदात और ज़ाहिर व बातिन फितनों से महफूज रहने से दीन में आफ़ियत हासिल होगी। और आखिरत में आफ़ियत का मतलब है मौत की सख्तियों और कब्र की आज़माइशों से आफ़ियत, और पेशी और सबसे बड़ी घबराहट के दिन की हौलनाकियों से नजात। दुनिया में आफ़ियत का मतलब है दुनिया की हर चीज़ से आफ़ियत, यानी जिस्मों की सलामती, आफत व बीमारियों का ख़ात्मा और गमों और मुश्किलात से छुटकारा। दुनिया की आफ़ियत में से है औलाद में आफ़ियत की वो नेक, राहयाब और दुरुस्त हो, ऐसी मुबारक ज़ुर्रियत जिससे आँखों को ठंडक मिले और दिलों को खुशी व सआदत। दुनिया की आफ़ियत में से है वतनों में आफ़ियत की वो पुरअमन हों और फितनों, बदअमनियों और जंगों से महफूज हों, जहाँ जानों, दीन और इज़्ज़तों को अमन हासिल हो। अगर वतनों में अमन ना हो तो ना सेहत में मज़ा है, ना खाने पीने में कोई लज्जत, ना सवारी में राहत है, ना माल व दौलत से लुत्फ़ अंदोज़ी। मुसलमानों, वतनों की आफ़ियत सबसे अदीम और शानदार आफ़ियतों में से है, खुसूसन जब वतन मुसलमानों का क़िबला, उम्मत का दिल और हरमैन शरीफ़ैन की आगोश ममलकत सऊदी अरब हो, जो इस्लाम, तारीख़ और तहज़ीब की सरज़मीन है। अगर दिरइया अपने पहले क़याम से वतन में अमन का गहवारा रहा है तो ये ममलकत सऊदी अरब अपनी लंबी तारीख़ और अपने मुबारक किरदारों के दौरान हिकमत का गहवारा और तमाम इंसानियत के लिए खैर का सरचश्मा रही है, जो उस मुबारक विज़न की धुरी पर चल रही है जिसने तमस्सुक बिद्दीन और शनाख्त के इस्तेहकाम को जोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को दुनिया में क़द्र एहतराम मिला। वलिल्लाहिल हम्द वल मिन्ना। मुसलमानों, दुनिया की आफ़ियत में से है कि अल्लाह आपको लोगों से बचाए और लोगों को आपको उनसे बेनियाज बनाए और उनको आपसे उनकी अज़ियत दूर करे और उनसे आपकी अज़ियत।
اور عافیت میں سے ہے کہ بندہ اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ لوگوں کے خون کا بوجھ اس کی پیٹھ پر نہ ہو، ان کے دل سے، ان کے مال سے اس کا پیٹ خالی ہو، ان کے کسی حق کا اس سے مطالبہ نہ ہو، اور ان کی جماعت کو لازم پکڑنے والا اور ان کے معاملات میں تفرقہ ڈالنے والا نہ ہو۔ مسلمانوں، پردہ اور بے نیازی عافیت میں سے ہے۔ ہر چیز سے آدمی اکتا جاتا ہے سوائے عافیت کے۔ مسلمانوں، تاکہ تم عافیت کی عظمت کو جانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معزز تعلیم پر غور کرو۔ اے لوگو، دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر کرو۔ کیا جہاد سے بھی کوئی بڑا مقام ہے اور اللہ کی راہ میں شہادت سے بھی کوئی بڑا مقصد ہے؟ اس کے باوجود یہ عظیم نبوی تعلیم آئی ہوئی ہے، تم دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ ان باتوں کے بعد اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ بوسیدہ چٹائی جس پر بندہ سوئے جب کہ وہ عافیت میں ہو، وہ بہتر سے بہتر ہے اس نرم گداز پلنگ سے جس پر تم بیمار پڑے رہو۔ بیمار آدمی عافیت پانے کے لیے دوا کی کڑواہٹ برداشت کرتا ہے اور عافیت پانے کے لیے ہی لذیذ کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ عافیت سب سے خوبصورت لباس ہے، یہ زندگی کی لذت اور لوگوں کا لطف ہے، اور یہی مردہ اور زندہ لوگوں کی چاہت ہے، اور قبروں میں پڑے مردوں کی زیارت کی دعاؤں میں سے ہے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں۔ اگر عافیت نہ ہو تو حالت مقدر ہو جائے، دل مضطرب ہو جائے، اور کوئی بھی چیز بغیر عافیت کی خوشگوار نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عافیت یہ ہے کہ اللہ ہر عذاب اور آزمائش سے بندے کو محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے ہر بلائی و نعمت عطا کرے۔ ایسا کیسے نہ ہو جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ترمذی میں مروی ہے، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا وفي أموالنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اے اللہ، ہم تجھ سے معافی، عافیت اور دنیا و آخرت میں دائمی عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے دین و دنیا، اہل و عیال اور مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ لیتے ہیں نعمت کے ظاہر ہونے سے، عافیت کے بدلنے سے، ایک آنے والے تیرے عذاب سے اور تیری تمام ناراضگی سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کرتے رہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور تمہیں اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اپنے لیے، تمہارے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان کی روزیوں کی ضمانت لی اور ان کے لیے کافی ہوا، اور ان کے لیے ان کی ہدایت کے راستے واضح کیے اور انہیں ہدایت دی۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ باعزت رب اور بلند و بالا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسے شخص کی گواہی جو اس کا مفہوم سمجھے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، امت میں سب سے پاکیزہ اور سب سے پرہیزگار ہیں۔ درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جنہوں نے سنت کو خوب مضبوط سے پکڑا اور اس کے کڑے کو تھاما، اور تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر، اور بہت زیادہ
بے انتہا سلامتی ہو۔ مسلمانوں، جسے پسند ہو کہ اس کی عافیت ہمیشہ رہے، اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر تجھے عافیت کی لذت چکھنی ہو تو سفید چارپائیوں پر پڑے مریضوں کو یاد کر، محتاجوں اور کمزوروں کو یاد کر، قرض داروں اور فقیروں کو یاد کر، اور انہیں یاد کر جو غم، خوف، بے چینی اور مصیبت میں ہیں۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ عافیت ایسی نعمت ہے جس میں کسی بدمزگی کی آمیزش نہیں ہوتی۔ گھاٹے میں وہ ہے جس نے لہو و لعب اور معصیت میں عافیت ضائع کر دی، اور قابل رشک وہ ہے جسے اسے اپنے رب کے شکر اور اس کی خوشنودی میں صرف کیا، اسے اپنی دنیا و آخرت کی سعادت میں لگایا۔ سفیاں بن عیینہ رحمہ اللہ کے قول پر غور کرو، وہ کہتے ہیں تمام نعمت میں سے ہے عافیت، امن اور مسرت کے ساتھ لمبی زندگی۔ اور معاذ بن قرہ رحمہ اللہ کے قول پر غور کرو، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ سخت حساب لوگوں میں ان لوگوں سے لیا جائے گا جو عافیت میں تھے اور فارغ تھے۔ سنو، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ سنجیدہ کام تبھی پورا ہوگا اور سنجیدہ کوشش تبھی اپنے کمال کو پہنچے گی جب اسے انجام دینے والا اس کے لیے پوری طرح تیار ہو اور پوری استعداد سے کام لے۔ یوں وہ نفس میں ارادہ پیدا کرے اور عزیمت سے کام لے، اور اسے سچا شوق اور چاہت بھری محبت آمادہ کرے۔ اور یہ دیکھو، ماہ خیر و برکت، اس کے جھنڈے بلند ہو گئے ہیں۔ اس مبارک مہینہ اور معزز مہمان کے استقبال اور خیر مقدم کے سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہی، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں تم کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ نیکیوں میں تمہاری مقابلہ آرائی کو دیکھتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے، لہذا تم اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھاؤ۔ یقیناً بد وقت وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ اسے طبرانی نے المعجم الکبیر روایت کیا ہے۔ چنانچہ محنت کرو، اللہ تم پر رحم کرے، عمل کرو اور خوشخبری لے لو کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کا فضل بے انتہا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ باتیں يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة، واعز به دينك، واعل به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك، وكلاهم بعنايتك، وأحطهم برعايتك. اللهم اجبر كسرهم وفك أسرهم وأقل عثرتهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واقبلهم شهداء عندك يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من المحتلين الغاصبين. اللهم أعل شأنه وارفع مكانه ورسخ بنيانه وثبت أركانه يا سميع الدعاء. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم سدد رأيهم واشدد أزرهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم واحفظهم في أهلهم وذرياتهم إنك سميع الدعاء. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. دو سلام بھیجو، ہدیہ میں ملی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر، جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے رسول نبی ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل و ازواج ذریت پر۔ اے اللہ تو چاروں خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام صحابہ تابعین سے عطا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا، تو اپنے عفو و کرم و سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ خطیب تھے فضیلت الشیخ صالح بن حمید حافظہ اللہ اور مترجم ڈاکٹر حشر الدین مدنی۔ ویڈیو ترتیب ابو فراد محمد ایوب قصوری، یوٹیوب چینل دنیا الدین۔ قرآن سمجھیں، نماز اور مسلم اذکار بھی سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ ہم سب کی دنیا و آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی کر دے۔